اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے تجلیات نبوت، اور یہ اس کے جو رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ۔ یہ کتاب میں نے کیوں چوز کی ہے؟ اس کتاب کو اس لیے میں نے چوز کیا کہ یہ اس میں ریفرنسز ہیں۔ سیرت کی عام طور پر جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ تحقیقات پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا کہ کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ، جب آپ کا بچپنا تھا، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات کو تحریر نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جتنے حد تک ہو سکے تحقیق شدہ باتیں جو جس کتاب میں ہو اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہترین کتاب ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب کیوں پڑھیں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے جس کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی کہ بس قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار کر ہمارے لیے ایک نمونہ تیار کیا تاکہ ہم اس پر چل سکے۔ خود یہ جو اس کتاب کے لکھنے والے ہیں ان کے وہ اپنا مقصد بتا رہے کہ انہوں نے کس سوچ کے مطابق اس کتاب کو لکھا، تو فرماتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمانوں کو علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی اور کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کیا کیا مشقتیں جھیلیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے اور بالآخر کس طرح کے انعامات سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، اسباب موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید فرمائی اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں سے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی۔ تو یہ ساری باتیں کتب سیرت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی سیرت کی کتابیں بہت سی لکھی ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر بے شمار کتابیں تو لکھی گئی، لیکن اس لیے کہ مسلمانوں کو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں کتابیں لکھی، لیکن چونکہ تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا، زیادہ تر کتابوں میں تحقیق بہت کم ہے یا تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر انسان کی سوچ، خیالات، جذبات اور احساسات کی نظر میں بہت سی باتیں کہہ دی گئی ہیں جو کہ حقیقت کے پر مبنی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جناب صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ نے یہ کتاب لکھی شوال کے 12 شوال کو 1415 ہجری میں، اور یہ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اپنی۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کتاب پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نشو و نما، نبوت سے پہلے کے حالات تھوڑے سے پڑھیں گے۔ نسب نامہ مبارک، آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب
بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے، عدنان جو ہے بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. یعنی کہ علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عدنان جو تھے وہ اسماعیل کی نسل سے تھے، مگر اب زیادہ تفصیلات چونکہ بہت ساری جو ہسٹری کی معلومات جو ہے وہ سینہ بسینہ آتی چلی آئی ہیں، تو اس میں اختلافات موجود ہیں. عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب تھے. یہ وہی کلاب ہیں جو والد کے طرف سے بھی آپ کی نسب نامے میں آتے ہیں. تو گیا آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد جو تھے وہ کلاب پر ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسب سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کے ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی اور وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبہ کے دروازے کھولتا تھا. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا. اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بناتا اور ان حاجیوں کو پیش کرتا تھا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چو و چرا تسلیم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے. یعنی آپ کا جو قبیلہ ہے وہ قریش اور آپ کے جو خاندان ہے وہ ہاشمی ہے. ٹھیک ہے، ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کے میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ نسب حاصل ہوا اور اسلام کے آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو ہاشم یا توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عامر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کے تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے. یعنی کہ یہ جو قریش، یہ ہاشمی قبیلے کے لوگ تھے، وہ تجارتی سفر کرتے تھے اور چونکہ ان کی عزت اتنی تھی، خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو اس وجہ سے ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا اور یہ بڑے امن کے ساتھ اپنے تجارت کے سفر کرتے تھے.
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قریش میں لِإِيلَافِ قریش جو ہے اس میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کا احسان تھا ان پر کہ اللہ نے ان کو اللہ کے گھر کے نام کی وجہ سے، ان کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ عزت بخشی تھی کہ جو خوف کا ماحول تھا، جہاں قافلے لوٹے جاتے تھے، وہاں پر قریش کے قافلے بڑے سکون سے اور بڑے احترام سے جاتے تھے اور آتے تھے، اور کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ وہ کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزوہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ جو ہے بڑے آدمی کو کہتے ہیں، سفید بالوں والے آدمی کو کہتے ہیں، تو اس بچے کے چونکہ بالوں میں سفیدی تھی اس لیے اس کا نام یہ رکھ دیا گیا، یعنی کہ نام رکھا نہیں گیا تھا، یہ ان کا لقب بن گیا تھا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ ظاہر ہاشمی قبیلے کی اولاد تھی، لیکن مدینہ میں چونکہ پیدا ہوئے تو ان کو اس کا علم نہ تھا کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے اور وہیں پل بڑھ رہا ہے۔ 8 برس کے بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب، عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے یعنی غلام، تو مطلب کا غلام کہنے لگے۔ بالآخر اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ تو عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں اور وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کا بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، اس وقت سے ان کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہوا۔ چونکہ بنو جرہم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ وہی آباد تھے۔ اب کچھ لڑائیاں ہوئی، کچھ جنگیں ہوئی، تو جب ان کو مکہ چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اس زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا، اس کو زمین میں، اس کے اوپر زمین ہموار کر دی تھی تاکہ وہ اس سے دوسرے لوگ جو دشمن تھے ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ بہرحال انہی کے زمانے میں پھر جب یہ جو عبد المطلب تھے ان کے زمانے میں انہوں نے اس زمزم کو دوبارہ سے کھودا اور کنواں پھر سے لوگوں کے منظر عام پر آ گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور کھائے ہوئے بھوس کی طرح وہ ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی، اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا گیا جو بڑی مشکل سے ختم ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔
اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو دو فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو خواب دیکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ذبح کر رہے ہیں ان کو، تو پھر اس وقت وہ جب ذبح کرنے پر تیار ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مینڈھے کو بھیج دیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس قربانی سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا، یعنی جو عبداللہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کو بھی 100 اونٹوں کا فدیہ دے کر ان کے جو نظر تھی اس کو پورا کر دیا گیا تھا اور ان کو پھر ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے۔ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ وہ 2 سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9، اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی، اور سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ یہاں پر 9 اور 12 کی تاریخ بتائی گئی ہے ربیع الاول کی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ تو جس سال ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا وہی سال آپ کی پیدائش کا سال تھا، جو کہ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، تو اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی، یعنی کہ عیسوی تاریخ جو تھی 571 میں اپریل کا مہینہ تھا۔ پیدائش کے وقت دایا کا نام حضرت عبداللہ بن عوف کی والدہ شفاع بنت عمر نے انجام دیا۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفاع بنت عمر نے انجام دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ آپ کا نام محمد رکھا، اس امید پر۔ محمد لفظ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، تو اس امید پر انہوں نے محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھی، یہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی۔ یہ ایمن جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلاتی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کا سبق پورا کریں گے، اور اگلا جو سبق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔